السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، اشراق فی التصرف کی تردید میں یہ باب چل رہا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کئی آیات اور احادیث اس ضمن میں ذکر فرمائی۔ آج ایک اور حدیث اور اس کی تشریح آپ کے سامنے ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اخرجہ ابن ماجہ عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لقلب ابن آدم بكل واد شعبۃ فمن اتبع قلبه الشعبۃ كلها لم يبال اللہ بأي واد أهلكه ومن توکل علی اللہ کفاہ الشعبہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اور اس کے ترجمے سے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ مشکات کے باب التوکل والصبر میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ نے ذکر کیا کہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک آدمی کے دل کی ہر میدان کی طرف راہ ہے، سو جو کوئی پیچھے ڈالے اپنے دل کو سب راہوں کے تو کچھ پرواہ نہیں رکھتا اللہ کے کسی جنگل میں تباہ کر دے اس کو، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو وہ کفایت کرتا ہے اس کو سب راہوں کی، تو سب راہوں کی کفایت کرتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کے دل کی ہر میدان کی طرف راہیں، یعنی اسے اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، جس طرف چاہے وہ جا سکتا ہے، جس سے چاہے اپنی حاجت اور ضرورت کو پوری کرا سکتا ہے، جیسے چاہے وہ جس طرف چاہے اسے یہ اختیار ہے، وہ اپنی مرضی کا اس سلسلے میں مالک ہے، جس سے چاہے وہ مانگے، اور اللہ رب العالمین سے مانگے تو اس بات کا بھی اسے اختیار ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر اور دوسرے لوگوں سے اپنی مرادیں پوری کراتا ہے، ان کی طرف اپنا لگاؤ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی مدد اور تائید اس سے ہٹا لیتا ہے۔ پھر جو اس کے اختیار میں ہے، جو دوسروں سے وہ پوری کراتا ہے، وہ کرتا رہے اپنا، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے جن امور کا وعدہ کیا ہے رزق اور روٹی دینے کا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ رزق اور روٹی اسے عطا کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی مدد اور اس کی تائید اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان تمام ہستیوں سے ہٹ کر، تمام راہوں سے ہٹ کر صرف اللہ رب العالمین کا ہو جائے، تو اللہ رب العالمین سب کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حدیث کا معنی اور مفہوم۔ یاد رہے، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے اپنی سنن میں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی ابو شعیب ہے اور وہ مجہول ہے۔ یاد رہے، اس معنی اور مفہوم کی اور بھی روایات ہیں، اور اس معنی اور مفہوم کی تائید اور بھی بہت ساری صحیح حدیث سے ہو جاتی ہے۔ تو روایت اگرچہ ضعیف ہے، اگرچہ کمزور ہے، لیکن معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے تو پھر وہ معنی اور مفہوم اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ
فائدے کے تحت ذکر کرتے ہیں، یعنی جب آدمی کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو اس کے دل میں ہر طرف خیال دوڑتے ہیں کہ فلانے پیغمبر کو پکارے، فلانے امام کی مدد چاہے، فلانے پیر شہید کی منت مانے، فلانی پری کو مانے، فلانے نجومی یا رمال سے پوچھے، فلانے ملا سے پھال کھلوائے۔ پھر جو کوئی ہر خیال کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ اس سے اپنی قبولیت کی نگاہ پھیر لیتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ یعنی اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہ فلاں کے دربار میں جائے، کہ فلاں کے دربار میں جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین جب اس طرح اس بندے کی حالت دیکھتا ہے، اس کے عقیدے کو، اس کے چلنے والے دماغ میں اس طوفان کو دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اپنی قبولیت کی نگاہ پھیر لیتا ہے اور اس کو اپنے سچے بندوں میں نہیں رکھتا ہے، اور اللہ کی تربیت اور ہدایت کی راہ اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ اللہ کی تربیت اور ہدایت کی راہ اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی اور وہ اسی طرح ان خیالات کے پیچھے دوڑتا ہی دوڑتا تباہ ہو جاتا ہے، دوڑتا ہی دوڑتا تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دہریہ ہو جاتا ہے، کوئی ملحد، کوئی مشرک ہو جاتا ہے، کوئی سب سے منکر، اور جو کوئی اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور کسی خیال کے پیچھے نہیں پڑتا، سو اللہ اس کو اپنے مقبول لوگوں میں گن رکھتا ہے، اپنے مقبول بندوں میں اس کا شمار کرتا ہے اور اس پر ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے اور اس کے دل کو چین اور آرام ایسا بخش دیتا ہے کہ خیالات باندھنے والوں کو ہرگز میسر نہیں ہوتا۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا سکون اور اطمینان ہوتا ہے جو ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا جو ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، جو ادھر ادھر لو لگائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر درباروں پر جانے کی فراق میں آئی بات میں، اور جو کچھ جس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کو مل ہی رہتا ہے۔ یہ یاد رہے، اللہ رب العالمین سے اگر مانگنا ہے تب بھی ملے گا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، دوسروں سے مانگیں گے تب بھی ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام تقدیریں پہلے ہی لکھ رکھی ہیں، تمام کے نصیب کو پہلے ہی اس نے لکھ رکھا ہے، کیا اس کو ملنا ہے، کیا اس کو نہیں ملنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لکھ رکھی ہیں، لہذا وہ مل کر رہے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونا ہے۔ آئی بات میں تو اللہ رب العالمین سے اگر مانگیں گے تو سکون، چین، آرام میسر ہوگا، اور اگر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں سے مانگیں گے، دوسری ہستیوں کو پکاریں گے تو اللہ رب العالمین ان سے قبولیت کی نگاہ کو پھیر لیتا ہے اور پھر انہیں سکون میسر نہیں ہوتا ہے، انہیں اطمینان میسر نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتے اور دوڑتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسوں کو کبھی سکون نصیب نہیں کرتا، مگر خیالات مانگنے والا مفت رنج کھینچتا ہے اور توکل کرنے والا چین و آرام سے پا لیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، لیکن جو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے اسے اطمینان اور سکون کے ساتھ ملتا ہے، اطمینان اور سکون اس کے شامل حال رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے درباروں میں جاتے ہیں، دوسری جگہ لو لگاتے ہیں، دوسروں سے فریادیں کرتے ہیں، انہیں محض
رنج ملتا ہے، غم ملتا ہے، پریشانی اور مصیبت میسر ہوتی ہے، جو تقدیر میں ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا، وہ چاہے آپ اللہ سے مانگے یا کسی اور سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ البتہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین چین اور سکون بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ کے نیک بندے شمار کیے جائیں گے، اور دوسروں سے مانگیں گے تو مشرک ملحد ہو کر یہاں سے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ بڑی اہم حدیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔